مریض عشق رسول ہوں، وہ حبیب میرا طبیب ہے، میرے ورد لب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ و مغفرتہ۔ پروگرام احکام شریعت اور زکوٰۃ سے متعلقہ مسائل کے ساتھ ایک دفعہ پھر حاضری کا شرف حاصل ہو رہا ہے۔ رات کے اس پروگرام میں ہم زکوٰۃ کا موضوع لے کر چل رہے تھے اور ہم نے زکوٰۃ کی تعریف، زکوٰۃ کے واجب ہونے کی شرائط، اس کی ادائیگی کی شرائط اور پھر ادائیگی کا درست طریقہ اور اس کے دیگر مصارف سے متعلقہ مسائل آپ کی خدمت میں بالتفصیل عرض کیے تھے، اور امید ہے کہ آپ نے اگر ریگولر ہمارے پروگرام دیکھے ہوں تو اتنی تفصیل کے ساتھ اور عام فہم انداز سے حتی الامکان ہم نے کوشش کی بیان کرنے کی کہ کوئی پہلو تشنا نہ رہ جائے۔ آخر میں جو مصارف کا ذکر چل رہا تھا، اس میں نے آپ کو بتا دیا تھا کہ زکوٰۃ کی درست ادائیگی کے لیے ضروری ہے کہ کسی شرعی فقیر کا انتخاب کیا جائے۔ مالک نصاب یا غنی کو زکوٰۃ ادا کریں گے تو نہیں ہوگی، لیکن اس کے لیے کسی تحقیق کی حاجت کی ضرورت نہیں ہے، مطلب تحقیق کرنے کی ضرورت نہیں۔ اگر آپ سامنے والے کو دیکھتے ہیں، گمان غالب یہی ہے کہ یہ غریب ہے تو اس کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ اور جیسے ایک بہن نے کویسچن کیا تھا کہ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ بظاہر وہ مالک نصاب ہوتے ہیں، ہمیں معلوم ہے کہ اتنا ان کی ملکیت میں مال ہے کہ وہ مالک نصاب ہیں، لیکن کیش وغیرہ اتنا نہیں ہے یا ذرائع آمدنی ان کے بہت ہی کم ہیں، محدود ہیں، جس کی بنا پر ماہانہ گزارا بے حد مشکل ہو جاتا ہے۔ تو ان کی امداد کے بارے میں ہم نے یہی عرض کیا تھا کہ اگر زکوٰۃ کے ذریعے ہی امداد کرنا چاہیں تو پھر حیلہ شرعی کرنا ہوگا کہ آپ پہلے کسی شرعی فقیر کو اس مال کا مالک بنا دیں، پھر وہ اپنی مرضی سے ان لوگوں کو بطور ہبہ دے دے، تحفے کے طور پر، تو زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ یا ایک فیملی ہے، مثال کے طور پر میاں بیوی ہیں، وہ آپ کے ریلیٹیو ہیں، آپ ان کو کچھ دینا چاہتے ہیں، لیکن دونوں مالک نصاب بن رہے ہیں، کسی لحاظ سے ہیں، مطلب ذرائع آمدنی مفقود ہیں یا محدود ہیں، اور ان کے لیکن بالغ بچے جو ہیں وہ غریب ہیں، یعنی ان کو وہ شرعی فقیر کے حکم میں آتے ہیں، تو ان بچوں کو آپ دے سکتے ہیں، ان کے ذریعے والدین تک پہنچ جائے، اشارتاً کنایتاً آپ پہلے سمجھا دیں تو انشاءاللہ زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ اور یہ بھی آپ کو بتایا تھا کہ زکوٰۃ کی درست ادائیگی کے سلسلے میں سامنے والے کو زکوٰۃ کا مالک بنانا ضروری ہے۔ اگر ہم نے خالی مباح کر دیا مال کہ چلو استعمال کر لیں آپ، تو خالی استعمال کی اجازت سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، اپنے تمام تر فوائد بھی اس زکوٰۃ کے مال سے جدا کر لینا ضروری ہوتا ہے، اور پھر ہر سال کا اسی طرح حساب کر کے زکوٰۃ نکالتے رہیں۔ اگر سال کے درمیان میں آپ نے زکوٰۃ نکالی تھی، جیسے بعض اوقات ہوتا ہے کہ نصاب بن گیا، زکوٰۃ واجب ہو گئی، زکوٰۃ کے سال شروع ہو گیا، لیکن ابھی سال پورا نہیں ہوا اور کوئی مستحق نظر آیا، ہم نے اس کو زکوٰۃ دے دی، تو سال کے آخر میں حساب و کتاب کر کے آپ دی ہوئی زکوٰۃ کو ایڈجسٹ کر سکتے ہیں۔ اگر زیادہ ادا کر دی ہے تو پھر اس کو اگلے سال میں منہا کر لیں، اگر کم ادا کی ہے تو جتنی باقی رہ گئی وہ سال کے آخر میں کر لیں، اگر برابر معاملہ ہے تو پھر نہ لینا ہے نہ دینا ہے۔ ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں، کال لیں گے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی انکل میں گلریحان بات کر رہی ہوں راولپنڈی سے۔ جی فرمائیے۔ انکل میرے سوال ہے، ایک میرا سوال یہ ہے کہ وہ 10 صحابہ کرام رضی اللہ عنہم جن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں جنت کی بشارت دے دی تھی، تو کیا کوئی خاص واقعہ ہوا تھا یا کس وجہ سے ان کو یہ فضیلت ملی تھی؟ ٹھیک۔ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ آپ نے وہ الفرقان پروگرام میں بتایا تھا کہ ابو حسن جی اچھا انکل، ایک تو میرا سوال یہ ہے کہ جب ہم لڑکیاں نماز کے لیے کیا ہم کتنے کے درمیان کتنا فاصلہ رکھنا ضروری ہوتا ہے؟ اگر وہ لڑکیاں پاؤں میں فاصلہ نہ رکھیں تو نماز فاسد ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے۔ اور دوسرا ایک اور سوال کہ جب ہم نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو پیچھے جب جوتے اتارتے ہیں تو ان کو قبلہ رخ نہیں رکھنا چاہیے۔ اور ایک یہ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ پسندیدہ رنگ کون سا تھا اور کون سا رنگ وہ ناپسند فرماتے تھے؟ ٹھیک ہے۔ اور ایک اور انکل وہ دعا میں یاد رکھیے۔ چلیں انشاءاللہ ضرور یاد رکھیں گے، اللہ تعالیٰ آپ کی بخشش فرمائے
اور آپ کو حصول علم کا مزید جذبہ عطا فرمائے۔ پچھلی دفعہ کی کچھ کویسچنز بھی رہ گئے تھے، ان کو بھی لے لیتے ہیں۔ ایک بہن نے بھائی نے کویسچن کیا تھا کہ تہجد کی کیا فضیلت ہے۔ اس کی سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نماز کو بہت اہتمام سے ادا کیا، یہاں تک کہ فقہاء نے اور مفسرین کا یہ بھی قول ہے کہ تہجد کی نماز ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر فرض تھی، ہم پہ اگرچہ نہیں ہے، ہمارے لیے سنت ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر تہجد کی نماز گویا کہ فرض تھی۔ تو اتنی اس کی اہمیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس کو منتخب فرمایا اور آپ پر لازم قرار دیا کہ آپ رات کے قیام کو اپنے اوپر لازم کریں۔ تو یہی فضیلت کافی ہے، ویسے بے شمار اس کے فضائل ہیں۔ ایک روایت میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو تہجد پر استقامت حاصل کرے اس کے لیے جنت ہے۔ ایک روایت میں یہ بھی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس نے تہجد ادا کی وہ میدان محشر میں اس طرح اٹھے گا کہ اس کا چہرہ 14ویں رات کے چاند کی طرح چمک رہا ہوگا۔ تو بہت فضیلت ہے، ادا کرنے کے اگر موقع مل جائے تو ضرور ادا کرنی چاہیے۔ کالر ہمارے ساتھ ہیں، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی بات کر رہا ہوں۔ جی فرمائیے۔ 3 سوال تھے۔ جی چند لوگ بولتے ہیں کہ صرف 3 ٹائپ کے گناہ ہوتے ہیں۔ کس کے گناہ ہوتے ہیں؟ 3 ٹائپ کے گناہ ہوتے ہیں، ایک زنا، دوسرا سود خور، تیسرا جادو ٹونے کے، یہ بھی معاف نہیں ہو سکتے۔ نہیں سمجھ میں نہیں آ رہی آپ کی بات، ذرا منہ ہٹا کے بولے ریسیور سے تھوڑا سا۔ ہلو جی بولیے۔ 3 ٹائپ کے گناہ ہیں جو کبھی معاف نہیں ہو سکتے۔ اچھا کبھی معاف نہیں ہو سکتے، کون سے؟ سود، زنا اور جادو ٹونا۔ ٹھیک ہے بتاتا ہوں انشاءاللہ۔ ایک یہ پوچھا تھا کہ اگر کسی نے منت مانی مثال کے طور پر، اور ابھی وہ منت جس سلسلے میں مانی گئی وہ حاجت پوری نہیں ہوئی، تو کیا منت کو بدلا جا سکتا ہے؟ مثلا کسی نے یوں کہا کہ اللہ تعالیٰ اگر میرے کام ہو گیا تو میں 1000 نوافل تیری رضا کی خاطر پڑھوں گا، لیکن پھر خیال آیا کہ 1000 تو بہت زیادہ ہے، بدل لو۔ ابھی کام ہوا نہیں تو کہا یا اللہ تعالیٰ 1000 نہیں 100 پڑھوں گا، تو کیا منت کو تبدیل کیا جا سکتا ہے؟ تو دیکھیں تبدیل نہیں ہو سکتا، یہ زبان سے نکلنے والا ایک وعدہ ہے کہ جب وہ زبان سے نکل گیا تو اب تو گویا کہ وہ پکا ہو گیا۔ اب اگر کام ہو جاتا ہے تو اتنی ہی تعداد میں پورا کرنا لازم ہے، اس کو تبدیل کرنا ممکن نہیں ہے، شریعت نے اس کی اجازت نہیں دی ہے۔ ایک بہن نے پوچھا تھا کہ آرزو نام رکھنا کیسا ہے؟ تو ہمارے اردو میں مستعمل تو ہے، رکھتے ہیں لوگ، لیکن بہرحال یہ اکابرین کے ناموں میں سے کوئی ایسا نام نہیں تھا۔ کوشش کیجئے کہ صحابیات کے نام پر نام رکھیں، انفرادیت پسندی الگ بات ہے، لیکن ان مبارک ناموں کی برکات سے اپنے بچوں کو محروم کرنا یہ مناسب نہیں ہوتا۔ اچھا ہے کہ انہی کے ناموں میں سے کوئی نام رکھیں۔ ایک بہن نے کویسچن کیا تھا کہ نامحرم سے تحفہ لینا حرام ہے یا صرف منع ہے؟ دیکھیے ایک تو نامحرم کا تحفہ، مثلا مرد ہے عورت کو تحفہ دیتا ہے نامحرم کو، وہ اس وجہ سے دیتا ہے کہ اس کا دل اس کی طرف مائل ہو جائے، جیسے آپس میں محبت کرنے والے ایک دوسرے کو دیتے ہیں، یہ شرعاً جائز نہیں ہے، بلکہ اس کو زنا کی رشوت قرار دیا گیا ہے، تو اس لیے یہ تو حرام ہے، عورت کے لیے لینا اور مرد کے لیے دینا بالکل حرام ہے۔ دوسرا ایسا ہوتا ہے کہ اپنے قریبی رشتہ دار ہوتے ہیں نامحرم، لیکن ایک دوسرے میں رشتہ داری کے اعتبار سے تحفے تحائف کا لینا دینا جاری ہوتا ہے، شادی بیاہ کے موقع پر، عیدین کے موقع پر، کسی خوشی کے موقع پر، یا کچھ لوگ ہوتے ہیں جیسے باہر سے کافی عرصے بعد آتے ہیں تو اپنے رشتہ داروں کے لیے گفٹس وغیرہ لے کر آتے ہیں۔ یہ چونکہ ایک ہمارا رسم اور رواج بن چکی ہے اور اس میں کسی کا قلبی میلان مقصود نہیں ہوتا، اور اس قلبی میلان کے بعد کسی ناجائز کام کا تصور ذہن میں نہیں ہوتا، تو اس کی شرعاً اجازت ہوگی۔ اس میں بھی لیکن احتیاط یہ ہے کہ اگر کوئی باہر سے آتا ہے اور کسی نامحرم کے لیے تحفہ لے کر آتا ہے تو خود براہ راست نہ دے، بلکہ اپنی کسی بہن کے ذریعے، اگر شادی شدہ ہے تو زوجہ کے ذریعے یا والدہ کے ذریعے ان تک پہنچائیں۔ ڈائریکٹ دینے میں پھر بھی مطلب شیطان کچھ اپنا حصہ حاصل کر سکتا ہے، ورنہ ویسے تحفہ لینے دینا سنت کریمہ ہے، اگر بگاڑ سے خالی ہو تو جائز، ورنہ جیسے ہم نے بگاڑ کا کچھ صورت عرض کی اس سے بچنا لازم ہے۔ ایک کالر مزید ہمارے ساتھ ہیں، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام مفتی صاحب۔ جی سوال ہے جی کہ آپ نے بتایا کہ مغرب جب رہ گئے 20 منٹ تو مطلب کہ نماز پڑھنا مکروہ ہے، جی تو کیا مطلب کام کرتے ہیں، مطلب ٹائم نہیں ہوتا تو ہم جلدی نہیں آتے تو مغرب کا ٹائم ہو جاتا ہے، اثر نہیں پاس آتے، کیا ہم پڑھ سکتے ہیں اس وقت اثر؟ ٹھیک ہے، اور
اگر جو پڑی ہے تو کیا وہ مطلب کہ دوبارہ چڑھانی پڑے گی؟ ٹھیک ہے ٹھیک ہے، شکریہ جی. میں عرض کرتا ہوں انشاءاللہ ایک مزید کال لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بہن. مفتی انکل 4 سوال کرنے تھے. جی فرمائیے. پہلا سوال یہ ہے کہ یہ میسج آیا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے فرمایا کہ میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وصال کے بعد 10 مرتبہ آؤں گا اور زمین سے 10 چیزیں لے جاؤں گا. ان میں سے ایک نماز، صبر، شرم، محبت، برکت، انصاف، سخاوت، حلال، علم اور قرآن پاک کے حروف. تو کیا یہ قرآن پاک کے حروف ہو جائیں گے قیامت کے قرب میں؟ آپ کے سر میں لائن میں ڈسٹربنس ہے، عجیب و غریب آواز آ رہی ہے. ہاں آپ بولیے ذرا. آپ کے سر میں آواز صاف نہیں آ رہی، جب آپ بولتی ہیں نا تو پھر وہ لائن میں گڑبڑ ہو رہی ہے. اب ہمیں صحیح نہیں سن رہی یہاں پر. آپ دوبارہ ٹرائی کریں، ایک دفعہ دوبارہ کوشش کریں، اللہ تعالیٰ آپ کی لائن کو ملوا دے. ایک یہ بہن نے فرمایا کہ بعض لوگ کفن پر کچھ لکھتے ہیں کہ لکھنے کی کیا شرعی حیثیت ہے، تو وہ اصل میں کلمہ پاک وغیرہ لکھ دیا جاتا ہے روشنائی سے. لیکن ہمارا مشورہ یہ ہے کہ اگر لکھنا ہی چاہیں بغیر روشنائی کے، صرف انگلی سے اس طرح کر لکھ دیں تو اس کی بھی انشاءاللہ برکت حاصل ہو جائے گی. ایسی پیشانی پر صرف انگلی سے بغیر روشنائی کے آپ بسم اللہ، لا الہ الا اللہ وغیرہ لکھنا چاہیں تو لکھ دیں. کہ بعض اکابرین سے اس عمل کے بدلے میں یہ ظاہر ہوا، یعنی ان پر یہ ظاہر ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمتوں کا نزول ہوا، تو انہوں نے یہ چیزیں، یہ اعمال لوگوں کو بھی بتایا کہ آپ بھی ایسا کر لیں تو برکت حاصل ہوگی. لیکن کفن پہ لکھنے کے سلسلے میں اس لیے منع کر رہے ہیں کہ عموماً اس میں بے ادبی کا شائبہ بہت زیادہ ہوتا ہے. ہر مردے کا جسم سلامت رہے یہ بھی ضروری نہیں ہے، ہو سکتا ہے اس کا بدن پھٹے اور وہ آلودہ ہو اللہ کا نام، اس لیے مناسب نہیں ہے. ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی مجھے میرا ایک ہی سوال ہے. یہ سوال یہ ہے کہ سنا ہے کسی نے کہا ہے کہ قرآن پاک میں ارشاد ہے کہ بے نمازی جب مرتے وقت اسے اتنی پیاس لگے گی، پیاس کی شدت ہوگی کہ 7 سمندر بھی اسے پانی کے پلائے جائیں تب بھی اس کی پیاس نہیں بجھے گی. اچھا، کیا یہ صحیح ہے یا نہیں؟ بس دعاؤں میں یاد رکھیے، دعاؤں میں یاد رکھیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ایک یہ انہوں نے کہا کہ اگر تصاویر وغیرہ ہوں گھر میں اور وہ باکس میں کسی میں بند کر کے، البم میں جسے بند کر کے الماری میں رکھ دیتے ہیں، تو کیا اس طرح تصویر کے رکھنے کی اجازت ہوگی یا نہیں؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ کہ تصویر شوقیہ کھنچوانا ہی منع ہے، نہیں ہونی چاہیے. لیکن اگر کھنچوا لی تھی کوئی سابقہ زندگی میں، بعد میں احساس ہوا اور انسان نے توبہ کر لی اور وہ تصاویر تعظیماً نہیں لگائی گئی ہیں، تو بہرحال البم وغیرہ میں بند ہیں، الماری میں بند کر دی جائیں تو اس کے رکھنے کی گنجائش نکل سکتی ہے. تعظیماً لگانا منع ہوتا ہے، اس کو فریم وغیرہ کر کے نمایاں کر کے لگانا، اس کی ممانعت ہے، اس سے اجتناب کیا جائے. ایک انہوں نے کہا کہ یہ بچوں کے کھلونے وغیرہ ہوتے ہیں، مجسمے وغیرہ، ان کو گھر میں رکھنے کی کیا شرعی حیثیت ہے؟ تو دیکھیں پہلی بات یہاں پر بھی وہی ہے کہ اس قسم کے کھلونے بچوں کے نہ خریدے جائیں جن میں تصاویر وغیرہ ہو، صورت ہو، مجسمہ ہو. اور اگر بالفرض لے لیے ہیں یا جیسے بعض اوقات سالگرہ وغیرہ ہوتی ہے تو لوگ گفٹ لا کر دے دیتے ہیں، تو انہیں پھر ایسے مقام پہ رکھیں کہ جو حقیرانہ یا تو مقام ہو، جیسے جوتیوں کے مقام پہ ڈال دیا، فرش پہ پھینک دیا تو اس کی گنجائش نکل آئے گی. اور یا کسی الماری وغیرہ میں بند کر کے رکھیں بالکل کہ وہ نمایاں طور پہ تعظیماً رکھے ہوئے نظر نہ آئیں. لیکن اگر شوکیس پہ رکھا یا کارنس وغیرہ پہ رکھ دیا یا دیوار پہ کوئی ایسا سجا دیا، اس کی شرعاً اجازت نہیں ہے. جیسے تصویر کو تعظیماً لگانا حرام ہے، اسی طرح ان مجسموں کو یا کھلونوں کو جو جانوروں کے یا انسانوں کے مطلب شکل کے بنے ہوتے ہیں، انہیں تعظیماً لگانا منع ہی ہوگا اور انسان گناہگار ہوگا، اس میں اجتناب کرنا ہوگا. ایک انہیں بہن نے کوشچن کیا کہ جو 10 ایسے صحابہ کرام تھے کہ جنہیں بیک وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نام لے کر جنت کی بشارت دی تھی، انہیں عشرہ مبشرہ کہتے ہیں. عشرہ عربی میں 10 کو کہتے ہیں، اور مبشرہ یہ مبشر کہتے ہیں جس کو خوشخبری دی گئی ہو. تو چونکہ 10 صحابہ تھے، ان کے لیے مبشرہ کا لفظ استعمال ہوا، یعنی 10 ایسے صحابہ کہ جنہیں خوشخبری دی گئی اور جنت کی خوشخبری تھی، تو یہ عشرہ مبشرہ کہلاتے ہیں. اور ان کو یقینی سی بات ہے کہ کوئی ایسا خاص واقعہ نہیں تھا، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کمال کا اظہار کا حکم تھا کہ آپ ظاہر فرمائیں کہ آپ کو علوم غیبیہ کی دولت سے مالا مال کیا گیا ہے. اس سے پہلے کہ وہ صحابہ فوت ہوتے، اس سے پہلے کہ میدان معاشر میں اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے،
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کا نام لے کر جنت کی بشارت دے دینا ثابت کرتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو علوم غیبیہ سے مالا مال فرمایا، اور آپ کے ذریعے ان 10 صحابہ کی فضیلت بھی ظاہر ہوئی کہ وہ اتنے جلیل القدر تھے اللہ کی بارگاہ میں کہ ان کو دنیا میں ہی ان کے جنتی ہونے کا مجدہ سنا دیا گیا۔ تو یہ نبی کریم کی طرف سے اللہ تعالی کے عطا سے ان کے کمال کا، ان کی اہمیت کا اظہار تھا۔ کسی خاص واقعے کے نتیجے میں ایسا زور پذیر نہیں ہوا تھا کہ ان 10 نے کوئی بہت بڑا کام کیا اور خوش ہو کے، یعنی کوئی ایک خاص واقعہ، کوئی اطاعت کی اور خوش ہو کے نبی کریم نے جنت کی بشارت دی۔ اگرچہ یہ صرف اللہ کے فضل سے ان کو حاصل ہوا، وسیلے ان کے نیک اعمال بھی بنے، لیکن کوئی خاص ایسا واقعہ نہیں ہے اس میں۔ ایک کالر مزید ہمارے ساتھ ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ ہیلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ مفتی صاحب، میرا ایک مسئلہ تھا۔ جی مفتی صاحب، میرے شوہر نے کل مجھے 3 بار میسج پہ لکھ کے طلاق دے دی ہے، جی جی اور میں 2 مہینے کی حاملہ ہوں، جی جی بہن۔ لیکن جو مطلب وہ ہیں وہ بہت پچھتا رہے ہیں، اور وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ جیسے میں اللہ نہ کرے کہ حلالہ کرنا پڑے، اس کے علاوہ اگر کوئی گنجائش کیا بنتی ہے کہ ہم ایک ہو سکیں، کیونکہ وہ بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے، وہ بس اپنے گھر والوں کے دباؤ میں آ کے انہوں نے یہ جو میسج ٹائپ کر دیا ہے۔ ابھی اتنی جرات پیدا ہوگی کہ اب دباؤ سے ٹکرا جائیں گے، پہلے دباؤ کے تحت دب گئے تھے وہ۔ کیا کوئی گنجائش ایسی نکل سکتی؟ ہاں میں بتا دیتا ہوں بہن، بتا دیتا ہوں، انشاءاللہ عرض کرتا ہوں، انشاءاللہ عرض کرتا ہوں اس کا جواب آپ کو۔ ایک یہ بہن نے کویسچن کیا کہ کیا لڑکیوں کے لیے نماز پڑھتے ہوئے پاؤں کے درمیان فاصلہ رکھنا ضروری ہے، اور نہ رکھا جائے تو کیا نماز فاسد ہو جائے گی؟ دونوں ہی باتیں غلط ہیں۔ عورت کو سمٹ کر سجدہ کرنے کا حکم ہے، شریعت اسی بات کو محبوب رکھتی ہے، تو بہنیں جتنا قریب پہنچ سکتا ہے ملا کر نماز ادا کریں۔ اور جس نے کہا کہ اگر آپ نے پھیل کے نماز نہیں پڑھی تو آپ کی نماز فاسد ہو جائے گی، غلط کہا، اس طرح کوئی قرآن و حدیث کے اندر بات موجود نہیں ہے۔ ایک مختصر سے بریک پہ جائیں گے، آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے ساتھ ہی رہیے گا۔ حبیب ہے میں مریض عشق، وہ حبیب میرا طبیب ہے میرے ورد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہن نے کویسچن یہ کیا، اگر نماز پڑھنے ہم کھڑے ہوں تو کیا اپنی جوتی کو قبلہ رو رکھنا چاہیے؟ دیکھیے، قبلہ رو رکھنے کا کوئی شریعت کی طرف سے مطالبہ تو نہیں ہے، لیکن اکابرین کا اکثر، یہ جو بڑے بڑے اکابرین تھے ان کا طریقہ یہ منقول ہے کہ وہ اپنی جوتی کا رخ بھی کعبۃ اللہ کی سمت رکھا کرتے تھے، جیسے شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ عادت کریمہ تھی کہ آپ اپنی جوتیوں کو رخ قبلہ کی طرف کر دیا کرتے تھے۔ تو ان کی مشابہت کی نیت کرتے ہوئے اپنی جوتیوں کا رخ قبلے کی سمت کر دینا بہت اچھا ہے۔ یہ ایک امر مستحب بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے کہ اس پہ ثواب مرتب ہو جائے آپ کے حسن نیت کی وجہ سے، لیکن بہرحال شریعت کی طرف سے کوئی مطالبہ نہیں۔ لہذا اگر آپ نے جوتیاں کسی اور سمت رخ کر کے اتار دیں تو کوئی گرفت کا پہلو نہیں نکلتا ہے۔ ایک بہن نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کون سا رنگ پسندیدہ تھا، کون سے رنگ ناپسندیدہ تھے؟ تو سفید رنگ کو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت پسند فرمایا، اور سرخ رنگ کو ناپسند فرمایا، یعنی خالصتاً سرخ، لیکن وہ مردوں کے لیے، عورتوں کے لیے نہیں۔ مردوں کے لیے سرخ رنگ پہننا سرکار نے ناپسند فرمایا، بلکہ ایک صحابی نے خالصتاً سرخ رنگ کی قمیص پہنی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ناگواری کے ساتھ ان کی طرف سے اپنا چہرہ پھیر لیا تھا اور ان کے سلام کا جواب نہیں دیا تھا، اتنے اظہار ناراضگی فرمایا، اس کے بعد انہوں نے اس کو ترک کیا۔ ہاں اگر سرخ رنگ میں اور رنگ کی آمیزش ہو تو پھر مرد کے لیے پہننا بالکل شرعاً جائز ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ایک جبہ مبارکہ سرخ رنگ کا پہنا جس پہ سفید رنگ کی دھاریاں تھیں۔ اس سے بھی مسئلہ معلوم ہو گیا کہ صرف سفید رنگ پہننا ہی کوئی سنت کریمہ نہیں ہے، جیسے بعض ہمارے ذہن میں تصور پیدا ہوتا ہے کہ سفید لباس پہننا ہی سنت کریمہ ہے، اور کوئی رنگین لباس پہنے تو ہم اسے تنزیہ نگاہوں سے دیکھیں اور اسے اپنی محفل میں ایک کمتر اور حقارت کو اس کو احساس دلانے کی کوشش کریں، ایسی اس پہ تانا زنی کریں، ایسے جملے کسیں جس سے وہ اس محفل میں ڈیگریڈ ہو جائے، یہ سخت ناجائز ہے، اور اس کو میں حرام بھی کہوں تو کوئی تعجب کی بات نہیں کہ شدید مسلمان بھائی کے لیے دل آزاری کا سبب بنے گا۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بکثرت رنگین لباس پہننا ثابت ہے، بیش قیمت لباس آپ نے پہنے، کلرفل لباس پہنے، صحابہ کرام سے رنگین لباس پہننا ثابت ہے،
لہٰذا کسی رنگین کپڑے پہننے والے پر اس لیے طنز کرنا کہ آپ نے سفید رنگ کیوں نہیں اختیار کیا ہے، یہ شرعاً ناجائز ہوتا ہے، شریعت نے اس کی کوئی اجازت نہیں دی۔ ہاں سفید رنگ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت محبوب ہے، اور سرکار کی محبوبیت کا اعتبار کرتے ہوئے اگر کوئی سفید رنگ کو اختیار کرتا ہے تو بہت اچھی بات ہے، لیکن اس سفید رنگ کے اختیار کرنے میں تکبر نہ ہو، غرور نہ ہو، اور اس کے مقابلے میں رنگین کپڑے والے کو، پہننے والے کو نگاہ حقارت سے نہ دیکھا جائے تو بہت اچھا ہے، ورنہ ایسا سفید لباس اختیار کرنا کہ جس کے بعد اس قسم کے فاسد عادات کا انسان شکار ہو جائے تو اس سے تو نہ پہننا ہی بہتر تھا، ورنہ اب وہ قابل گرفت ہوگا اور میدان معاشر میں ایسے لوگ اس کی گرفت کر لیں گے۔ یہاں تک بعض اوقات شدت اور غلوف دیکھا گیا ہے کہ بعض اوقات سفید لباس پہننے کے بعد علماء کرام کو جنہوں نے رنگین لباس پہنا ان کے وصف علم کو نظر انداز کر کے انہیں نگاہ حقارت سے دیکھا جاتا ہے، جی سنت پوری نہیں کر رہے، حالانکہ صرف سفید رنگ پہننا سنت نہیں ہے، رنگین لباس پہننا بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کریمہ ہے، اس لیے اس پہلو پر توجہ کرنا بھی ضروری ہے۔ ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم مفتی صاحب۔ وعلیکم السلام۔ جی مفتی صاحب میں انڈیا حیدرآباد سے بات کر رہا ہوں مفتی صاحب۔ اوہو ویری گڈ۔ جی مفتی صاحب میں آپ کے پروگرام کی وجہ سے پکا نمازی بنے ہوں مفتی صاحب۔ جی میں اتنا پسند کرتا ہوں آپ کے پروگرام، میرے بیٹے کو آپ کا نام رکھ لیں صاحب آپ کے محبت سے۔ جی مفتی صاحب۔ اچھا جی مفتی صاحب اور ایک بات مفتی صاحب، میرے کو آپ کا تدبر قرآن پروگرام کا سی ڈی ہو ڈی وی ڈی اور یہ ختم قرآن کا پروگرام کا اور حج کا، یہ تین ہونا، یہاں پہلے وہ حاجی سیٹ کے پاس مل رہے تھے، اب آپ نہیں مل رہے مفتی صاحب، وہ ذرا اس بارے میں میرے کو بول دیجیے۔ اچھا چلیں ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ تو آپ ویب سائٹ پہ اگر رجوع کر لیں، سہولت بازار کی جو ویب سائٹ ہے اس سے کانٹیکٹ کر کے اگر حاصل کریں تو بہت اچھا ہے۔ ویسے آپ کے حیدرآباد دکن میں تو غالباً حاجی سیٹ صاحب نے یہ رکھے ہوئے تھے، واللہ عالم بالصواب، بہرحال آپ رابطہ رکھیں انشاءاللہ آپ کو مل جائے گی۔ ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام مفتی صاحب، آپ سے میرا جی مختصر سوال یہ ہے کہ جب ہم غسل فرماتے ہیں تو ہم وضو بھی ساتھ ہوتا ہے اچھا کرتے ہیں سنت مرغوب میں، اگر ہم غسل کرنے کے بعد باہر آ جائیں کپڑے پہن کر اور اس کے بعد اگر ہم اسی حالت میں دوبارہ کپڑے بدلنا چاہیں کوئی اور، تو کیا وضو قائم رہے گا یا نہیں؟ ٹھیک ہے۔ اور ایک دوسرا سوال یہ تھا کہ طلاق کے بارے میں کچھ شبہات ذہن میں ہوتے کہ کہیں سنا کہ 3 طلاق جو ہیں وہ اصل میں اگر اکٹھی دی جائیں تو وہ ایک ہی کہلاتی ہیں، اور جب جیسا پہلے شاید ایسا رواج میں تھا اور حضرت عمر کے دور میں اس کے بارے میں کچھ مختلف رائے قائم ہوئی، اس کے بعد ہمارے ہاں جو ہے شاید ٹھیک ہے، میں سمجھ گیا، میں آپ کو عرض کرتا ہوں انشاءاللہ۔ اور کوئی کوئسچن آپ کا؟ میں عرض کرتا ہوں انشاءاللہ۔ ایک یہ بھائی نے کہا کہ سنا یہ ہے کہ 3 قسم کے گناہ کبھی معاف نہیں کیے جائیں گے، ایک سود کا لینے دینا، دوسرا زنا، اور تیسرا جادو ٹونا۔ دیکھیے بعض اوقات احادیث کریمہ میں اس قسم کے الفاظ ہوتے ہیں، جیسے شرابی کے بارے میں فرمایا ہے ایک دفعہ اس نے شراب پی، توبہ کر لی، اللہ تعالیٰ اس کو توبہ قبول فرما لے گا، دوبارہ شراب پھر توبہ کی، پھر توبہ قبول کر لے گا، پھر شراب پی، پھر توبہ کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کبھی قبول نہیں فرمائے گا۔ تو اس سے مراد واقعی یہ مقصود نہیں ہوتا بلکہ صرف زجر و توبیخ ہوتی ہے، یعنی ڈرانا، دھمکانا، ڈانٹنا، ڈپٹنا، کیونکہ شرک سب سے بدترین گناہ ہے۔ لیکن کیا شرک کی توبہ نہیں ہوئی؟ کثیر جو حضرات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے وہ پہلے بت پرستی میں، بہت سے بت پرستی میں مبتلا تھے، تو یقینی سی بات ہے کہ حکم شرک ان پر تھا، لیکن کیا ان کی توبہ قبول نہ ہوئی؟ اور توبہ قبول ہونے کے بعد درجہ صحابیت حاصل کرنے کے بعد قیامت تک کے مسلمانوں سے افضل نہیں قرار پائے؟ یقیناً ہوا۔ تو پھر یہ سود لینا دینا، زنا، جادو ٹونا شرک سے تو بہت کم تر گناہ ہے، تو پھر جب اس کی توبہ ہو سکتی ہے تو ان کی کیوں نہیں ہو سکتی؟ لہذا اگر کسی مقام پہ آپ نے ایسا کچھ پڑھا بھی ہو تو اس کی درست تعویل کرنا ضروری ہوتا ہے، یعنی ان احادیث کریمہ کے ظاہری معانی کا قصد نہیں کیا گیا ہوتا بلکہ کوئی اور پہلو وہاں پر مراد ہوتا ہے جو پھر شارحین آپ کو بتائیں گے یا علماء سے آپ رجوع کریں گے تو وہ آپ کو سمجھائیں گے۔ لیکن بہرحال سود بھی توبہ سے معاف ہوگا، زنا بھی توبہ سے معاف ہو جاتا ہے، اور جادو ٹونا بھی معاف ہوتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جو جادوگروں نے مقابلہ کیا تھا یہ تو قرآنی واقعہ ہے، تو جب موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ دیکھا تو سب کے سب تائب ہوئے، سجدے میں گر گئے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ کو قبول فرمایا، ان کے درجات کو بلند فرمایا۔
یہ تو قرآن سے ثابت ہے، تو جادو ٹونے کی توبہ کیوں نہیں ہوگی؟ تو اس لیے یہ اگر کہیں آپ نے ایسے الفاظ بہرحال پڑھے بھی ہوں تو وہ ہم نے بتایا کہ اس کے کوئی اور معنی ہوتے ہیں، ان کے ظاہری معنی کا قصد و ارادہ نہیں کیا جائے گا۔ ایک یہ بھائی نے کہا کہ ہم نے پہلے یہ بات بتائی تھی کہ غروب آفتاب کے دوران کوئی بھی نماز نہیں پڑھ سکتے ہیں، اور غروب آفتاب کی تعریف یہ ہے کہ سورج جب بالکل مکمل ڈوبے اس سے 20 منٹ پہلے، یہ پورا 20 منٹ کا وقت غروب آفتاب کہلاتا ہے۔ اس میں کسی بھی قسم کی نماز ادا کرنا منع ہے، فرض، واجب، سنت، نفل، قضا یہ نہیں کر سکتے۔ بھائی کا کوشچن یہ ہے کہ اگر اسی دن کی عصر کام کاج میں مشغولیت کی بنا پر ہم نہیں پڑھ سکے تھے، حتیٰ کہ یہ آخری 20 منٹ آ گئے، تو پڑھیں گے یا نہیں؟ تو دیکھیں علماء نے فرمایا کہ پڑھیں گے۔ اگر اسی دن کی عصر میں تاخیر ہو گئی اور آخری 20 منٹ چل رہے ہیں تو اس دن کی عصر تو بہرحال پڑھی جائے گی، اور یہ کس دلیل کی بنا پہ پڑھی جائے گی؟ وہ بڑی وسیع دلیل ہے، بڑی دلیل ہے، بھاری ہے۔ عام ذہنی سطح، اس ٹیکنیکل جو اس میں باتیں ہیں، علمی باتیں ہیں، اصول فقہ کے اعتبار سے باتیں اس کی متحمل نہیں ہوں گی، اس لیے ہم تفصیل بیان نہیں کر رہے، لیکن خلاصے کلام بس یہ یاد رکھیے گا کہ آج کے دن کی عصر اگر نہیں پڑھی تھی تو غروب آفتاب کے ٹائم بھی اس کو پڑھ سکتے ہیں، باقی کوئی اور نماز اس وقت کے اندر نہیں پڑھی جائے گی۔ لیکن یاد رکھیے کہ اگر تاخیر جان بوجھ کر کی گئی تھی، حتیٰ کہ آپ مکروہ وقت میں داخل ہو گئے، تو آپ گناہگار ہوں گے اور یہ نماز واجب العیادہ ہوگی، توبہ بھی کرنی ہوگی، اور اس نماز کو آئندہ زندگی میں دوبارہ پڑھنا بھی ہوگا۔ اور اگر بالفرض آپ بھول گئے تھے، اب اچانک آخری ٹائم میں یاد آئی، یا آپ نے کوئی واقعی صحیح عذر لاحق ہو گیا تھا جس کی بنا پر اتنی دیر ہوئی، جان بوجھ کر تاخیر نہیں کی تھی، تو اب ایسی صورت میں گناہگار تو نہیں ہوں گے، لیکن نماز اب بھی واجب العیادہ ہے، یعنی آئندہ زندگی میں اس نماز کو دوبارہ پڑھنا واجب ہے۔ ایک یہ بہن نے فرمایا کہ کیا ایسی کوئی آیت قرآنیہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہو کہ بے نمازی کا جب انتقال ہوگا تو اس کو اتنی پیاس لگائی جائے گی کہ 7 سمندر بھی پی لے تو اس کی پیاس نہیں بجھے گی؟ تو ایسا آیت میں بالکل نہیں ہے۔ ہاں بعض ضعیف حدیثوں میں یا مطلب حسن درجے کی حدیثوں کے اندر ایسا ضرور ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آخری ٹائم میں بے نمازی کو سخت پیاس لگائی جائے گی، اور وہ اس کو اگر 7 سمندر بھی پلا دیے جائیں تو اس کی پیاس نہیں بجھے گی۔ تو یہ بعض مخصوص افراد کے ساتھ ایسا ہو سکتا ہے کہ ہو جائے، اس لیے بے نمازی پن بہت خطرناک ہوتا ہے، اس سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے، لیکن بہرحال یہ آیات قرآنیہ میں سے نہیں ہے۔ حلالہ واقع کے بارے میں جو بہن نے پوچھا میں عرض کرتا ہوں کال کے بعد۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی بہن۔ مفتی صاحب شیئر مارکیٹ میں انویسٹ کر سکتے ہیں؟ اور شیئر مارکیٹ میں انویسٹ کر سکتے ہیں؟ جی اور بولیے۔ ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم مفتی صاحب۔ وعلیکم السلام۔ میں نازیہ رشید بول رہی ہوں۔ اچھا جی مفتی صاحب، میرا پہلا سوال یہ ہے کہ جیسے اگر ہم مطلب خواتین جیسے گھر سے نکلیں، کوئی بھی پردے میں نکلیں اور میک اپ کر کے نکلیں، جبکہ شوہر ساتھ نہ ہو، کسی نامحرم سے سامنا نہ ہو جس گھر میں جا رہی ہیں، تو کیا ہم ایسا کر سکتے ہیں؟ مطلب یہ کہ دیکھیں نا، گھر میں تو خواتین ایسے ہی الٹے سیدھے حلیے میں ہوتی ہیں، اب باہر بھی اگر ایسے ہی نکل جائیں گے تو شوہر کی مطلب عزت سے بھی بات آتی ہے، اس لیے اس معاملے میں مجھے فرما دیں کہ گھر سے نکلتے ہوئے کیا اچھے کپڑے، زینت، سنگھار وغیرہ کرنا چاہیے، کر سکتے ہیں، جبکہ نامحرم کے لیے نہ ہو، یہ خواتین ہی ہوں دوسری طرف کسی دوسرے گھر میں؟ ٹھیک ہے؟ ٹھیک، بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ نیکسٹ دوسرا سوال یہ ہے مفتی صاحب کہ اگر کوئی کسی پر ظلم کرے اور مظلوم مر جائے، پھر ظالم کے ساتھ مکافات عمل ہو، تو کیا مظلوم کو اس کی خبر ہوگی جو مرحوم ہو چکا ہو؟ ٹھیک ہے، بس بہت شکریہ، السلام علیکم۔ ٹھیک، میں عرض کرتا ہوں۔ بہن نے فرمایا کہ ان کے شوہر نے اپنے گھر والوں کے دباؤ میں آ کر میسج کے ذریعے ان کو 3 طلاقیں بھیج دیں، اور اب شوہر کی جو دبی ہوئی جرت تھی اور گھر والوں کے سامنے جو ایک ان کا بچپنا ظاہر ہوا تھا، وہ بچپنا ختم ہو گیا، وہ بالغ ہو گئے، جرت مند ہو گئے، دلیری آ گئی، بغاوت کے آثار نمایاں ہو گئے، اور گھر والوں سے ٹکرانے کا شدید جذبہ بیدار ہو گیا، اور انہوں نے نہ ماں کی پرواہ کی نہ باپ کی پرواہ کی، اور اب وہ زوجہ سے رجوع کرنے کے لیے تیار ہیں۔ میں بہت معذرت کے ساتھ عرض کرتا ہوں کہ یہ جو تنزیہ باتیں میں نے عرض کی اس وجہ سے کہ جب ایک شخص یہ قدم اٹھا رہا ہوتا ہے اس وقت وہ کچھ بھی پرواہ نہیں کرتا کہ شریعت مجھ سے کس چیز کا مطالبہ کر رہی ہے، دین کس چیز کا تقاضا کر رہا ہے، اس کے بعد کیا منفی اثرات میرے ذہن پر، عورت کے ذہن پر، اس کے خاندان والوں کے ذہن پر مرتب ہوں گے۔ بے پرواہ ہو کر ایک دم بے وقوفانہ قدم اٹھا لیا جاتا ہے،
اور اس کے بعد پھر پچھتا کر اپنی غلطیوں پہ انسان نظر نہیں رکھتا، بلکہ اب چاہتا ہے کہ شریعت کو کسی طرح توڑ موڑ کر اپنی مرضی کے مطابق ڈھال لیا جائے۔ تو معذرت کے ساتھ جب ایک شوہر 3 طلاقیں زوجہ کو دے دیتا ہے تو یہ میرا یا آپ کا اب اختیار ختم ہو گیا کہ ہم کوئی فیصلہ کریں، بلکہ اب اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم دیکھا جائے گا کہ وہ کیا فرماتے ہیں۔ تو قرآن واضح طور پہ کہتا ہے کہ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، کہ پھر اگر شوہر اپنی زوجہ کو 3 طلاقیں دے دے تو یہ عورت اس پہلے شوہر پر اس وقت تک حلال نہ ہوگی جب تک اس پہلے شوہر کے علاوہ کسی اور شخص سے نکاح نہ کرے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ بخاری کی روایت ہے، ایک عورت نے عرض کیا رسول اللہ میں نے ایک شخص سے نکاح کی، میرے شوہر نے مجھے طلاق دی، پھر میں نے ایک شخص سے نکاح کیا اور ابھی ہم قریب نہیں ہوئے، حقوق زوجیت ادا نہیں ہوا، تو کیا میں پہلے شوہر کے پاس جا سکتی ہوں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، جب تک تم دونوں حقوق زوجیت ادا نہیں کرو گے تم پہلے شوہر کے پاس نہیں جا سکتی۔ خلاصے کلام اس سے نکلا کہ اگر کوئی بہن اپنے سابقہ 3 طلاق کے بعد اپنے سابقہ شوہر کے پاس جانا چاہیں تو پہلے ان بہن کو اپنے شوہر کی عدت گزارنی ہوگی، عدت گزارنے کے بعد پھر مطلب مشروط حلالہ نہیں، وہ اپنی مرضی سے کسی شخص سے نکاح کریں، وہ دونوں میں حقوق زوجین والا معاملہ ہو۔ اس کے بعد شوہر ثانی، یہ دوسرا شوہر اپنی مرضی سے انہیں طلاق دے دے، پھر یہ اس کی عدت گزاریں گی تو پہلے شوہر کے قابل ہو سکتی ہیں۔ اس پورے پروسیس کا نام حلالہ رکھا گیا ہے۔ اس کے علاوہ اور کوئی ذریعہ ایسا نہیں ہے کہ 3 طلاق کے بعد عورت پہلے شوہر کے پاس آ جائے۔ جو آپ کو ایسا کوئی طریقہ بتائے گا وہ فاسق و فاجر ہوگا اور بالکل غلط طریقہ بتانے والا ہوگا اور شریعت پر افتراء کرنے والا ہوگا۔ جاہل قسم کے لوگ تو آپ کو ایسے بھی مل جائیں گے جو یہ کہیں گے کہ آپ 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دیں اور آپ لوگ ساتھ رہنا شروع کر دیں، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے گا۔ لیکن یہ حرام اور گناہ کبیرہ ہے۔ آپ اگر سمجھدار ہیں بہن تو آپ یہ یاد رکھیے گا، اور اگر آپ کے شوہر سن رہے ہو تو بھائی آپ بھی یاد رکھیے گا کہ آپ نے اگر اس قسم کے لوگوں کی بات مان لی تو کبھی بھی ضمیر کے بوجھ سے آزاد نہیں ہو سکتے۔ آپ لوگوں کا بغیر حلالہ کے ساتھ رہنا یہ زنا ہوگا، اور بالکل جیسے کہ اجنبی عورت کے ساتھ بہن کا شوہر کا رہنا یا عورت کا اجنبی مرد کے ساتھ رہنا یہ ایسا ہی ہوگا، اور اولاد جو ہے وہ جائز نہیں ہوگی۔ اس لیے بالکل احتیاط فرمائیے، برا مانے بغیر اب جو ہو گیا بہرحال وہ ہو گیا، اس پر پچھتانا اور مطلب یہ کہ پچھتا کر اور ندامت کے ساتھ کوئی غیر دانشمندانہ قدم اٹھانا قطعاً غیر مناسب ہوگا۔ ہو گئی غلطی، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں، سمجھداری کے ساتھ آئندہ کے لیے لاہ عمل اختیار کریں تو انشاءاللہ بہتری کی امید ہے۔ دوسرا یہ بہن نے فرمایا کہ 2 مہینے کی حاملہ بھی ہیں، پیگننٹ ہیں، تو یہ بھی میں ضمن عرض کر دوں کہ اس سے وقوع طلاق پر کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ جیسے غیر حاملہ بہن کو طلاق واقع ہو سکتی ہے، ایسی حاملہ بہن کو بھی طلاق واقع ہو جاتی ہے۔ ہمیشہ یاد رکھیے گا، جتنے بھی شوہر حضرات ہیں ان سے میری گزارش ہے کہ بالفرض اگر کوئی دباؤ آپ پر پڑتا بھی ہے تو کبھی بھی 3 طلاق ایک ساتھ مت دیجیے گا، ایک طلاق دے دے، طلاق ہی دینی ہے نا۔ اگر گھر والے فورس کر رہے ہیں، دو امی جان نے دھمکیاں دے دی ہیں کہ میں تمہیں دودھ نہیں بخشوں گی اگر تم طلاق نہیں دو گے، حالانکہ دودھ بخشنے کا کوئی شرع تصور ہے ہی نہیں۔ یہ ماؤں کی ایک بلیک میلنگ ہے کہ جو اپنا مطالبہ منوانے کے لیے بچوں کے سامنے چیز رکھ دیتی ہیں کہ تجھے مرتے وقت دودھ بھی نہیں بخشوں گی۔ تو بھئی نہ بخشیں دودھ، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ کس نے کہا؟ شریعت نے کہا ہے کہ ماں سے دودھ بخشواؤ گے تو جنت میں جاؤ گے ورنہ نہیں۔ یہ ایک ہمارے یہاں محاورہ چل پڑا ہے۔ بہرحال تو والدائیں برا بھی نہ مانیں کہ یہ کیا ہمارے ساتھ خلاف کر رہے ہیں۔ میں خلاف نہیں کر رہا ہوں، ایک شرعی آپ کو بات بتا رہا ہوں۔ تو اگر بالفرض گھر والے فورس کرتے بھی بہت زیادہ تو آپ کہیں ٹھیک ہے تم کہتے ہو طلاق دینی ہے، آپ ایک طلاق دے دیں۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ 2 طلاقوں کا حق آپ کے پاس محفوظ رکھے گا، اور لفظ طلاق سے طلاق دیجیے گا۔ اس میں یہ ہوتا ہے کہ دوران عدت زوجہ نکاح سے باہر نہیں نکلتی۔ اگر آپ چاہیں گے تو دوران عدت بغیر نکاح کیے اس عورت کو اپنی زوجیت میں رکھ سکتے ہیں۔ 1 طلاق ہو گئی، 2 طلاق کے اب بھی آپ مالک رہیں گے۔ لیکن اگر آپ نے 3 طلاق دے دی تو آپ نے ہاتھ کٹوا لیے۔ اب جو مطلب آپ جرت مند ہو گئے کہ جی گھر والے چاہے کچھ بھی کہتے رہے اب تو میں بیوی کو رکھوں گا، تو اب آپ کا جرت کرنا آپ کے لیے نافع نہیں ہوگا۔ مختصر سے بریک پہ جائیں گے، امید ہے کہ آپ ہمارے ساتھ ہی رہیں گے۔ حبیب ہے میں مریض عشق رسول ہوں، وہ حبیب میرا طبیب ہے میرے ورد۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک اور پھر یہ چلے پہلے کال لے لیتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. شاید لائن ڈراپ ہو گئی ہے. یہ ایک بھائی نے انڈیا سے آفر کال کی تھی. انہوں نے کہا کہ صغیرہ اور کبیرہ گناہ میں کیا فرق ہوتا ہے. تو اس کی مختلف تعریفیں کی گئی ہیں. بعض علماء نے فرمایا کہ جو فرض کا ترک کرنا، جو چیز فرض ہے اس کا ترک کرنا گناہ کبیرہ ہوتا ہے، اور واجب کا ترک کرنا گناہ صغیرہ ہوتا ہے. بعض علماء نے اس کی تعریف یہ کی ہے کہ اگر کسی گناہ پر اللہ تعالیٰ یا رسول کی طرف سے کوئی حد جاری کر دی گئی ہو، جیسے چوری ہے، زنا ہے، وہ گناہ کبیرہ، اور جس میں حد کا ذکر نہ ہو وہ گناہ صغیرہ. بعض نے یہ کہا کہ جس پر اخروی کوئی عذاب بیان کر دیا گیا ہو وہ کبیرہ، جس پر عذاب بیان نہیں ہوا وہ صغیرہ. بعض نے اس کی تعریف یہ کی کہ جس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کوئی سزا بیان کر دی گئی ہو یا شدید غصے کا، ناراضگی کا اظہار کیا گیا ہو وہ کبیرہ، ورنہ صغیرہ. تو مختلف تعریفات ہیں بہرحال، اور بہترین تعریف یہ ہے جو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی طرف سے بھی منقول ہے کہ جس گناہ کو تم بہت ہی معمولی سمجھ کر کرو گے وہ چاہے کیسے گناہ کیوں نہ ہو وہ کبیرہ ہوگا، اور جس گناہ کو اللہ کے خوف کے ساتھ ڈرتے ہوئے لیکن نفس کے غلبے کی وجہ سے کر ڈالو اور اس پہ نادم ہو وہ صغیرہ ہوگا. تو بہرحال اللہ تعالی ہمیں ہر گناہ سے محفوظ فرمائے. ایک یہ بھائی نے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ میں پکا نمازی کیسے بن جاؤں، مجھے یہ بتائیے. تو پیارے بھائی، پکا نمازی بننے کے لیے اگر آپ صرف وظیفوں کی تلاش کرتے رہیں گے، اگر آپ مزارات پر حاضری دیتے رہیں گے، اگر آپ اللہ کی اس توفیق کا انتظار کریں گے کہ جس توفیق کو شاید آپ کو فرشتہ سمجھتے ہیں کہ وہ آئے گا اور اٹھا کے ہمیں مسجد میں رکھ دے گا، تو یہ تو بہت ہی مشکل ہے کہ ان چیزوں سے کبھی انسان نمازی بن سکے. ہاں یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ، میں خدا نخواستہ بزرگوں کے فیض کا انکار نہیں کر رہا ہوں، کہ اگر آپ کسی مزار پہ گئے اور کسی بزرگ کی نگاہ فیض آپ کو حاصل ہو گئی تو بڑے بڑے کام حل ہو جاتے ہیں. لیکن بہرحال ان امور کو بھی آپ کیجئے، اس کے ساتھ ساتھ اپنی ذاتی کوشش پر ضرور بھروسہ رکھیے اور اس کو اہمیت دیجئے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں نفس و شیطان سے مقابلے کا مکلف بنایا ہے، اور عبادات پر استقامت نفس و شیطان سے مقابلہ کیے بغیر ممکن ہو ہی نہیں سکتی ہے. اس لیے نفس و شیطان کے مقابلے میں اپنے آپ کو مجبور، لاچار، بے بس اور شکست خوردہ سمجھنے کے بجائے جرأت مند سمجھیے. آپ ماشاءاللہ اشرف المخلوقات ہیں. شیطان بھی ایک مخلوق ہے، نفس بھی ایک مخلوق ہے، اور آپ انسان ہیں، اور انسان اشرف المخلوقات ہے. آپ شیطان سے بھی افضل ہیں، آپ نفس سے بھی طاقتور ہیں. تھوڑی سی ہمت کر کے دیکھیے، جیسے ہی اذان ہو اللہ کا نام لے کے فوراً مسجد کی طرف چلے جائیں، وضو کریں اور جا کے مسجد میں بیٹھ جائیں. یہ اپنی عادت بنا لیں. اگر آپ سوچنے لگ گئے کہ اچھا بھی بس 15 منٹ باقی، میں پہلے یہ کر لیتا ہوں پھر جاؤں گا، یہ کر لیتا ہوں یہ کر لوں گا، یا آپ فجر کے اندر بستر پہ لیٹے ہوئے ہیں، اذان ہو رہی ہے، آپ نے کہا چلو ابھی تو آدھا گھنٹہ باقی ہے، 10 منٹ آرام کر لو پھر کھڑا ہو جاؤں گا، آپ گئے کام سے. جیسے ہی اذان ہو اللہ کا نام لے کے کھڑے ہوں، فوراً جا کے وضو کریں تازہ اور اپنے مسجد میں پہنچ جائیں. اگر گھر سے سنت پڑھ کے جانا چاہتے ہیں تو فوراً کھڑے ہو کے وضو کریں اور اپنے سنت پڑھیں اور فوراً پھر مسجد کی طرف روانہ ہو جائیں، تاکہ نفس و شیطان کو بہکانے کا موقع نہ ملے. ایک ہفتے آپ یہ پریکٹس کر کے دیکھ لیجئے. جس وقت نماز کی ادائیگی آپ کی عادت بن جائے گی تو تکلف ختم ہوگا، تکلف ختم ہوگا تو تکلیف ختم ہو جائے گی، اور جب تکلیف ختم ہو جائے گی تو بہت ہی آپ کو نماز پڑھنے میں آسانی اور راحت محسوس ہوگی. ہم چونکہ نماز کو اپنی عادت نہیں بناتے ہیں تو پھر اس میں تکلفاً اس کو اختیار کرنا پڑتا ہے، اور جس چیز کو انسان تکلفاً اختیار کرے اس میں تکلیف بہت ہوتی ہے، اور نفس و شیطان دینی تکلیف کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. کالر ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں لاہور سے بیبا گلزار احمد بول رہی ہوں. جی فرمائیے. جی سر، آپ کا کیا حال ہے؟ اللہ کا بڑا کرم. لاکھ لاکھ شکر ہے کہ آج میری آپ سے میری کال مل گئی ہے. اچھا جی مفتی صاحب، میرا پہلا سوال ہے جی کہ جو میں وصیت کی ہے اپنے اولاد کے لیے، جی میرے مرنے کے بعد مجھے اپنے آبائی قبرستان میں لاہور سے جہلم دفن کیا جائے. لاہور سے جہلم؟ جی ٹھیک ہے. کیونکہ یہاں لاہور میں ان کے والد صاحب کی قبر ہے، تو یہ قبر پہ میرے بچے نہیں جاتے. جی جی میں ان کو کہتی رہتی ہوں تو کہتے ہیں آپ کو دکھا کے جائیں. اس لیے میں چاہتی ہوں کہ مجھے میرے اپنے بھائی خاندان میں ادھر قبرستان میں دفنایا جائے، کیونکہ میرے سارا خاندان وہاں ہے. سب لوگ صبح نماز پڑھنے ہر وقت جاتے رہتے ہیں اور دعائیں مفت کرتے ہیں. جی کیا یہ اس کا پہلا سوال میرا یہ ہے. دوسرا میرا یہ ہے
کہ کیا کفن لے کے پہلے رکھنا جائز ہے؟ اور تیسرا سوال ہے کہ جو اولاد بڑی اولاد نافرمان ہو اور جو یتیموں کا چھوٹے بچے کا حق کاج ہے، چھوٹے میرے بیٹے کا، وہ سارا ہضم کر جائیں، ان کے لیے کیا لازم ہے، کیا گناہ ہے؟ دوبارہ بہن دوبارہ کہیے گا لاسٹ کوشچن اپنا. میرا جو سوال ہے کہ جو مال باپ نے چھوڑا جداد ان کی، ٹھیک ہے، میرے بچوں کے نام، میرے نام تھا سارا کچھ، جی میرے بڑے بیٹوں نے نا وہ سارا سب کچھ عرب کر لیا ہے، ان کی خرچ کر دیا، بلکہ مجھے مجبور کر کے بیچ کے، اور چھوٹا بچہ میرا حافظ قرآن ہے، جی ایک ماشاءاللہ پوتا حافظ قرآن ہے، جی انہوں نے چھوٹی اپنی ایک ان کی بہن ہے اس کے لیے اور چھوٹے سے 3 بھائی عمر حافظ کے لیے کچھ نہیں چھوڑا، جی اس کا حق ورثے میں وراثت میں اس کا حق نہیں چھوڑا. آپ لوگوں نے لیٹر بھی لکھا تھا مجھے کوئی؟ نہیں مفتی صاحب میں نے نہیں لکھا. آیا تو صحیح تھا اس طرح کا لیٹر. خیر میں بتاتا ہوں انشاءاللہ. ٹھیک ہے میں عرض کرتا ہوں. ایک یہ بھائی نے کویسچن کیا کہ کیا غسل کرنے کے بعد اگر ہم کپڑے بدلتے ہیں تو کپڑے بدلنے کے بعد کیا دوبارہ وضو کرنا پڑے گا؟ گویا کہ شاید ان کے پوچھنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک ستر کھولنے سے کیا وضو ٹوٹ جاتا ہے یا نہیں. تو ستر کھولنے سے وضو ٹوٹنے کا کوئی تعلق نہیں ہے، وضو قائم رہے گا. لہذا آپ کپڑے بدل کر اسی سابقہ وضو سے جو آپ نے کپڑے بدلنے سے پہلے کیا تھا نمازیں وغیرہ ادا کر سکتے ہیں. ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. ہاں وعلیکم السلام، ہم انڈیا سے بول رہے ہیں. اچھا ہاں، اب سوال میرا یہ ہے کہ اگر شوہر انگلش میں اس کو ٹی جیسے طلاق ہوتا ہے اسے ٹی 3 بار کہے لیکن اس کی نیت نہیں ہے، نفسے میں ایسے ہی کہے. کیا بولا؟ ٹی 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 یو بول دیا؟ نہیں، صرف ٹی 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 ٹی. ہاں تو کیسے لکھ کے کہا یا بول دیا زبان سے؟ نہیں، ایسے زبان سے بولا. مطلب کیسے جملہ بولیے آپ ذرا؟ ٹی ٹی سمجھ رہی ہو، یہی اتنا. اچھا ٹی ٹی سمجھ رہی ہو، ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اسی کا ہم کو جواب دے دیجیے. جی میں عرض کرتا ہوں انشاءاللہ. بڑا خطرناک بچہ تھا. ایک یہ بھائی نے کہا کہ 3 طلاقیں اگر اکٹھی شوہر دے دے تو سنا ہے کہ زمانہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ ایک ہی شمار ہوتی تھی، پھر بعد میں ہم لوگوں نے اس کو 3 کر لیا، کیا مسئلہ ہے؟ دیکھیے بارہ ہم نے اس کا جواب دیا. مسئلہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ اقدس میں لوگوں کی عادت تھی کہ وہ اپنی بات سمجھانے کے لیے اسے دہرا دیا کرتے تھے، ایک لفظ کو دوبارہ کہتے تھے. جیسے طلاق طلاق طلاق، جیسے ہم کہتے ہیں یار پانی پلا دو، پانی پانی، تو ہم جو آگے 2 پانی پانی کہہ رہے ہیں وہ 3 پانی منگانا مقصود نہیں ہے، بلکہ پہلے والے لفظ پانی کو پختہ کرنا تاکہ سامنے والا شکوک و شبہات سے پاک ہو جائے، یہ ہمارا قصد و ارادہ ہوتا ہے. تو اسی طرح زمانہ نبوی میں عربوں کی عادت تھی کہ وہ بات کو دہرانے کے بہت زیادہ عادی تھے. لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غور و تفکر فرماتے تھے جہاں کہیں یہ ثابت ہوا کہ کسی نے 3 طلاقیں دی ہیں لیکن 3 طلاقیں واقع کرنے کا ارادہ نہیں ہے، ایک طلاق کے وقوع کا ارادہ ہے، باقی 2 پہلے والے لفظ کو پختہ کرنے کے لیے الفاظ ادا کیے گئے ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 طلاقوں کو ایک شمار فرمایا. اور جہاں یہ ثابت ہو گیا کہ شوہر کا ارادہ ہی 3 طلاقوں کو واقع کرنے کا ہے، وہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 ہی مانی ہیں. جیسے ایک صحابی نے کہا کہ میرے دادا جان نے طلاق دے دی ہے اور 1000 طلاقیں دی ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 طلاقیں نافذ ہو گئیں اور باقی سب لفظ چلی گئی. کیونکہ جب کوئی یہ کہے گا کہ میں نے کوئی اپنی زوجہ سے کہتا ہے کہ میں نے تجھے 1000 طلاقیں دی، تو یقینی سی بات ہے 3 طلاقوں کے وقوع کا ارادہ ہے. اور یہاں ایسا نہیں ہے کہ 3 الفاظ ادا کیے جا رہے ہوں کہ ہم بعد والے 2 کو پہلے والے کو پختہ کرنے کے لیے قرار دے دیں. لہذا سرکار نے 3 ہی طلاقیں نافذ فرمائیں. جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا زمانہ آیا تو لوگوں کی گفتگو کے طریقے بدل گئے تھے، اور یہ آپ سب سمجھتے ہیں کہ لینگویجز کے اسلوب اور طریقے تبدیل ہوتے رہتے ہیں زمانے کے تغیر کے اعتبار سے. لہذا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ملاحظہ فرمایا کہ اب اس دور میں لوگ 3 طلاقوں کے 3 الفاظ سے 3 ہی طلاقوں کا ارادہ کر رہے ہیں، اور اب وہ موقد اپنے پہلے والی بات کو پختہ کرنے والا قصد و ارادہ ختم ہو گیا ہے. تو آپ نے اس زمانے میں 3 طلاقوں کو یعنی 3 الفاظ ایک ساتھ چاہے ادا کیے جائیں، آپ نے انہیں 3 ہی طلاق تصور فرما کر اسی کا حکم لگایا کہ اب 3 طلاقیں 3 ہی شمار ہوں گی. اور یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اکیلا فیصلہ نہیں تھا. صحابہ کرام علیہم الرضوان جرأت مند لوگ تھے، وہ کسی کی ناجائز بات کے سامنے سر تسلیم خم کر ہی نہیں سکتے تھے. سارے صحابہ اس پر خاموش رہے تو اجماع صحابہ متحقق ہوا.
پھر ائمہ اربعہ امام اعظم ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالی عنہم، جن کو اللہ تبارک و تعالی نے وہ وسعت علمی عطا فرمائی کہ ان کے مقابلے پہ اگر کوئی اپنے علم کی وسعت کو ظاہر کرنا چاہے تو یہ یا تو پاگل و مجنون ہوگا یا بہت ہی بڑا خوش فہمی کا شکار ہوگا کہ وہ اتنے بڑے صاحب علم لوگ تھے۔ ان سب نے بالاتفاق ایک ساتھ واقع کی گئی 3 طلاقوں کو 3 شمار فرمایا۔ تو یہ کوئی بچوں کا کھیل نہیں ہے، یہ بچوں کا فیصلہ نہیں ہے، یہ عام قسم کے مولویوں نے اپنی نفسانی خواہشات کے تابع ہو کر فیصلہ نہیں کر لیا ہے۔ کوئی وہ احمق لوگ نہیں تھے کہ معاذ اللہ وہ قرآن و حدیث کو نہیں سمجھا کرتے تھے اور اتنی بڑی جرأت کر ڈالی۔ تو اس لیے صحیح مسئلہ یہی ہے کہ ایک ساتھ دی گئیں 3 طلاقیں 3 ہی نافذ ہوں گی، چاہے آپ ایک لفظ سے 3 طلاقیں دے، جیسے شوہر بیوی سے کہے میں نے تجھے 3 طلاقیں دی، یا 3 الگ الگ الفاظ سے طلاقیں دے کہ میں تجھے طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں، طلاق واقع ہو جائے گی۔ ایک بہن نے کوشچن کیا کہ شیئرز کے کاروبار میں انویسٹمنٹ جائز ہے یا نہیں، تو بہرحال ہمارا مشورہ یہ ہوگا کہ اس میں آپ اس سے اجتناب کریں، کیونکہ یہ یا تو بیع ہے، خرید و فروخت، اور یا اس کو شرکت کا نام دیا جائے، اور جو شریعت کے خرید و فروخت اور شرکت کے تقاضے اور اصول ہیں اس شیئرز کے کاروبار میں پورے نہیں ہو پاتے ہیں۔ تفصیل بہت زیادہ ہے، تو خلاصہ کلام یہ کہ اس سے بچنا ہی افضل اور اولا ہوگا۔ بہن نے کوشچن کیا کہ اگر محرم کے بغیر ہم کسی سے ملنے کے لیے جا رہے ہیں، باپردہ ہیں اور میک اپ وغیرہ کر کے جائیں، اچھے کپڑے پہن کر جائیں، کیونکہ ہوتا ہے کہ دوسرے کے گھر میں جائیں تو گھر والے پھر انسان کا اندازہ کرتے ہیں کہ ان کے گھر کے اندر رہن سہن کیسا ہے، اور خصوصاً عورتیں، ان کا تو پہلا کام ہی مشاہدہ کرنا ہوتا ہے اور سامنے والے کا نظریاتی پوسٹ مارٹم، یعنی نظروں کے ذریعے پوسٹ مارٹم کرتی ہیں، اور پھر رائے قائم کرنے میں انتہائی ماہر ہوتی ہیں۔ جیسی وہ نکلیں گی فوراً دوسری کو کہیں گی کہ ہائے دیکھا اس کو کیسے کپڑے پہن کر آئی تھی، پہننے کا ڈھنگ تک نہیں ہے، اور یہ اور وہ پتہ نہیں کیا کیا باتیں اسٹارٹ کر دیتی ہیں۔ تو یہ بہنوں کے بڑے خطرناک معاملات ہوتے ہیں، اور ان طنز کے تیروں سے بچنے کے لیے، چونکہ دوسری بہن بھی انہی کی جنس سے تعلق رکھتی ہے، تو وہ پہلے ہی ایسے حفاظتی اقدامات کر لیا کرتی ہے کہ تاکہ ان کے طنزوں سے محفوظ رہ سکیں۔ لہٰذا اگر کوئی بہن پردے میں میک اپ کر کے جاتی ہیں تو عورت کو زینت منع نہیں ہے، بالکل جا سکتی ہیں، اجازت ہے۔ ایک یہ بہن نے فرمایا کہ اگر کسی شخص نے دوسرے کے ساتھ زیادتی کی، مثلا اس کو جان سے مار دیا، ظلم کیا، اور پھر اس ظالم کے ساتھ بھی ایسا ہی کوئی معاملہ ہوا جس کو ہم مکافات عمل سے تعبیر کرتے ہیں کہ جیسا کیا تھا ویسا بھرنا پڑا، تو کیا اس مردے کو پتہ چل جاتا ہے مظلوم کو کہ اس ظالم کے ساتھ ایسا ہوا؟ تو جی ہاں، بالکل پتہ چلتا ہے، کیونکہ عالم ارواح کے اندر اس کی بھی روح پہنچے گی اور وہاں پہ سارے معاملات منکشف ہو جایا کرتے ہیں۔ تو امید واثق ہے کہ اس کو خبر ہوگی، اور اگر اس کے ساتھ ایسا ہوگا تو وہ قبر میں راحت و سکون بھی محسوس کرے گا۔ بہن نے فرمایا کہ میں نے اپنے بچوں کو یہ وصیت کی ہے، کیونکہ یہاں پر کسی ایک کی قبر ہے، بچے اس کی قبر پہ جاتے ہی نہیں ہیں، تو یہ بہن چاہتی ہیں کہ ان کے آبائی قبرستان میں دفن کر دیا جائے، کہ وہاں پہ کافی رشتہ دار ہیں جو قبروں کے پاس سے گزرتے ہوئے کم از کم فاتحہ وغیرہ تو پڑھ لیں گے، بچے تو یہاں پڑھتے نہیں ہیں۔ تو کیا یہ یہاں سے میں نے لاہور سے جہلم کی وصیت کرنا کہ مجھے وہاں دفنایا جائے مناسب ہے یا نہیں ہے؟ تو بہن ہمارا مشورہ یہ ہوگا کہ یہ آپ کی وصیت غیر مناسب ہوگی، بالکل مت گھبرائیے، آپ یہیں پر جہاں پر ہیں وہیں پر قریب ترین اپنے دفن ہونے کا انتظام کریں، جتنی دور لے جایا جائے گا اتنی آپ کو اذیت و تکلیف ہوگی۔ اور اگر آپ یہ سمجھتی ہیں کہ شاید وہ جہلم والے مردے جہلم میں ہوں گے اور لاہور والے لاہور میں، اور دور سے وہ ایک دوسرے کو دیکھ ہی نہیں سکیں گے، تو یہ آپ کا اپنا خیال ہے۔ عالم ارواح میں سب کی جا کے ملاقات ہوتی ہے، آپ چاہے دنیا کے ایک کونے میں دفن ہو، سارے رشتہ دار دنیا کے دوسرے کونے میں دفن ہو، سب آپس میں ملتے ہیں، ملاقات ہوتی ہے، اور کہیں سے بھی کوئی آپ کے لیے استغفار کرے گا، ضروری نہیں کہ قبر پر آ کے کرے تو یہ آپ کو فائدہ ہوگا، کہیں سے بھی کرے گا انشاءاللہ آپ کو نفع ملے گا، لیکن اس طرح آپ کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہونے میں وہ بھی بعد وفات بہت شدید اذیت ہوگی، جس کا اندازہ بھی آپ کو نہیں ہے۔ تو مناسب یہی ہے کہ جہاں پر ہیں وہیں پر آپ مدفون ہو، یہ وصیت نہ کی جائے۔ لیکن وصیت ہے جائز، بہرحال اس کو ہم ناجائز یا حرام نہیں کہیں گے، لیکن مشورہ یہی ہے کہ جہاں آپ کا انتقال ہو وہیں پر قریب ترین قبرستان میں دفن ہو جائیں، یہ بہتر ہے۔ ایک انہوں نے بہن نے پوچھا کہ کیا کفن پہلے لے کر رکھنا درست ہے؟ تو جی ہاں، اس کی کوئی ممانعت نہیں ہے، آپ رکھ سکتے ہیں، پہلے اگر کوئی اس میں حکمت پوشیدہ ہے تو رکھ لیجئے، اور اگر نہ رکھنا چاہیں تو کوئی حرج بھی نہیں ہے۔ ایک بہن نے کوشچن کیا کہ ان کے بڑے بیٹوں نے، ان کے شوہر نے تمام جو جائیداد تھی زوجہ کے نام کر دی تھی، پھر شوہر کا انتقال ہوا تو بڑے بیٹوں نے تمام جائیداد ہڑپ کر لی ہے، اور چھوٹے بھائی اور چھوٹی بہن کو محروم کر دیا ہے، تو اس کی کیا شرعی حیثیت ہوگی؟ تو یقینی سی بات ہے
کہ اگر وہ مال شوہر آپ کی ملک کر گئے تھے اپنی زندگی میں تو آپ ہی مالکہ تھی، اس میں تو پھر بچوں کو بطور وارث کوئی حصہ ملنا ہی نہیں تھا، کیونکہ آپ کا انتقال ہوگا تو بچے وارث بنیں گے آپ کے مال کے، والد صاحب نے تو سارا آپ کو دے دیا تھا۔ تو اب بڑے بھائیوں کا ایک تو آپ کی بلا اجازت مال ہڑپ کرنا، یہ حرام اور گناہ ہے کبیرہ، اور پھر اس انداز سے کرنا کہ اپنے دوسرے بہن اور بھائی کو محروم کر دینا، یہ مزید گناہ ہے کبیرہ۔ تو یہ دنیا کے اندر جس کو آخرت کی فکر نہیں ہوتی، جس کے دل پہ غفلت طاری ہوتی ہے، جو دنیا کی عارضی زندگی کو ہی سب کچھ سمجھتا ہے اور دنیا کے چکا چوند میں پاگل ہو کر، بے وقوف ہو کر آخرت کو بالکل فراموش کر دیتا ہے، قرآن نہیں پڑھتا، موت کو یاد نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ کی گرفت کا احساس ختم ہو جاتا ہے، ایسے لوگوں کی صحبت میں بکثرت رہتا ہے جو اس کے دل کو مزید غافل سے غافل تر کرتے چلے جاتے ہیں، تو اسی قسم کی چیزوں کا ظہور ہوتا ہے۔ لیکن موت کا ایک جھٹکا انہیں سب کچھ یاد دلا دے گا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم فرماتے ہیں دنیا کے سارے لوگ سو رہے ہیں، یہ جاگیں گے اس وقت جب ان کو موت آئے گی، جب قبر میں چلے جائیں گے اور وہاں پر ساری دولت باہر رہ جائے گی، اندر کچھ بھی نہیں جائے گا، اس وقت یہ گڑ گڑا کر اور رو رو کر اللہ کی بارگاہ میں تمنائیں کر رہے ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ ایک مرتبہ دنیا میں بھیج دے، اس دولت پہ تیری لعنت پڑ جائے، ایک ٹکا نہیں لوں گا، سب کا سب دوسروں کو دے دوں گا، لیکن پھر پچھتانا کیا نفع دے گا۔ اس لیے سمجھداری یہ ہے کہ آج اپنی ماں کی آہیں اور بددعائیں لینے کے بجائے ان کے قدموں میں سر رکھ کے معافی مانگی جائے، اپنے بھائی بہنوں کو حق دیا جائے، یہی اچھا ہے، ورنہ مال و متاع ختم ہو جائے گا، وبال آخرت ختم نہیں ہوگا۔ ایک یہ جو شوہر نے کہا کہ تجھے ٹی ٹی اور تو سمجھ جا کہ میں کیا کہہ رہا ہوں، تو اس سے طلاق وغیرہ واقع نہیں ہوگی، کیونکہ نہ سریل الفاظ ہیں نہ کنایہ الفاظ ہے، لیکن اس قسم کا مذاق یہ سیریس میں بھی سنجیدگی کے ساتھ ایسی باتیں کہنا بھی مناسب نہیں، بعض اوقات طلاق واقع ہو بھی جاتی ہے، لیکن بہرحال ان الفاظ سے نہیں ہوگی۔ ٹائم بالکل ختم ہو چکا ہے، ہم اجازت چاہیں گے اپنے میزبان کو، ہماری کیو ٹی وی کی پوری ٹیم کو، دبئی اور یو کے میں تعاون کرنے والے ہمارے اسٹاف کو اجازت مرحمت فرمائیں۔ آپ ہمارے لیے دعا کیجئے، ہم آپ کے لیے دعا گو ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دین کے سمجھ و شعور عطا فرمائے اور دوسروں کا مال دبانے سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ہے میں مری